اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک وہی کامیاب ہوا جو ایمان والا ہے۔ کامیابی کا معیار اور مرکز اللہ نے ایمان کو قرار دیا۔ علماء نے بیان کیا کہ دنیا میں انسان کو جو سب سے بڑی نعمت ملتی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، اور وہ دولت جو محشر کے دن ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہے۔ تو جو اس دنیا میں ایمان سے محروم ہو گیا وہ حقیقی محروم ہے، اور جو آخرت میں رب کے دیدار سے محروم ہو گیا وہ بھی حقیقی محروم ہے۔ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کا امتی بنایا ہے۔ ورنہ اس دولت کو پانے کے لیے سلیمان فارسی جیسے لوگ ہزاروں سال محنتیں کرتے رہے۔ اس نعمت کو پانے کے لیے حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستگی اختیار کرنے کے لیے کئی مہینے کئی سال لوگ آرزوئیں، تمنائیں اور خواہشیں کرتے رہے، لیکن ان کے مقدر میں یہ دولت نہ آئی۔ ایک بات کر کے اپنے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں۔ یمن کا ایک بادشاہ گزرا ہے حضور علیہ السلام کی ولادت سے 1000 سال قبل۔ دنیا اسے طبا کے نام سے جانتی ہے۔ اتنا باروب شخص تھا کہ جب یہ نکلتا تو سینکڑوں لوگ اس کے ساتھ چلتے۔ 400 کے قریب علماء ہر وقت اس کی معیت میں موجود ہوتے۔ حکماء اور اطباء اس کے ساتھ رہتے۔ جس علاقے میں جاتا اس علاقے کے لوگ اس کا استقبال کرتے۔ ایک دن چلتے چلتے وہ شہر مکہ میں داخل ہوا۔ شہر مکہ میں داخل ہوا تو کوئی بندہ اس کے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا عجیب ماجرا ہے، کوئی استقبال کے لیے کھڑا ہی نہیں ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ میاں یہ شہر مکہ ہے، اور جن نگاہوں نے خانہ کعبہ کی ہیبت کو دیکھا ہے وہ تیرے روب سے کیا مرغوب ہوں گے۔ ان کی آنکھوں میں تو بیت اللہ کی ہیبت بیٹھی ہے، تیری ہیبت کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ دل میں خیال بد آیا، معاذ اللہ اس نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں بیت اللہ کو مسمار کروا دوں گا۔ زبان سے یہ جملے اس نے نکالے، اللہ نے اس پہ بیماری نازل کر دی۔ ناک سے رطوبت نکلنے لگی، بدبودار رطوبت۔ لوگ اس کے پاس بیٹھنے سے انکاری ہو گئے۔ آہستہ آہستہ کر کے سب اسے چھوڑ کر چلے گئے، وہ تنہائی میں رہ گیا۔ اس نے اپنی دولت کے بلبوتے پر سارے شہر کے حکماء اور اطباء کو بلایا کہ میرا علاج کرو۔ سب نے اپنی کوششیں کی، آخرکار ہاتھ باندھ کر انہوں نے اپنی بے بسی کا اعتراف کر لیا کہ ہمارے بس میں اس کا علاج نہیں ہے۔ ایک 400 علماء میں سب سے بڑا عالم جو عالم ربانی کہلاتا تھا، اس کو طبا نے اپنے پاس بلایا۔ ربانی نے کہا بادشاہ اگر جان کی امان پاؤں تو میں کچھ کہوں۔ طبا کہنے لگا آپ کہیے۔ کہنے لگا بادشاہ اللہ نے کچھ مرض ایسے بنائے ہیں جن کا علاج صرف مصلی میں ہے، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا علاج صرف آنسوؤں میں ہوتا ہے، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا علاج صرف توبہ اور رجوع میں ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا اچھا تو یہ میری بیماری کیسی ہے؟ عالم ربانی کہنے لگا طبا یہ تیری بیماری، اس کا تعلق زمین سے نہیں ہے، آسمان سے ہے، اور تیری اس بیماری کا تعلق تیرے جسم سے نہیں، تیری روح سے ہے۔ اللہ سے توبہ کر لے۔ اللہ کی بارگاہ میں رجوع اور توبہ کرنے لگا، اللہ نے اس کو وہی شان و شوکت دوبارہ پھر عطا کر دی۔ اللہ کا قرب پانے کے لیے وہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے لگا۔ علماء نے اسے بتایا کہ یہ سارا فیضان نبی آخر الزمان کا ہے۔
اب طبہ اول اس شوق اور اشتیاق کے اندر شہر مدینہ میں جاتا ہے کہ یہ اس نبی کی ہجرت گاہ ہے، تو میں ادھر رک جاتا ہوں تو مجھے ان کے قدموں سے لپٹنے کا، ان کے دامن سے وابستہ ہونے کا شرف نصیب ہو جائے گا۔ شہر مدینہ میں پہنچا، جتنی دیر رکنا تھا رکا، پھر واپس یمن پلٹنے لگا۔ 400 علماء نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ جذب القلوب اٹھائیں، وہاں اس بات کو لکھا گیا۔ 400 علماء نے اپنے ہاتھ میں نیچے سے مٹی اٹھائی، ہوا میں اچھالی اور کہنے لگے طبہ ہمیں اس مٹی سے نبی آخر الزمان کی خوشبو آتی ہے، ہم تو یہ مٹی چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، تو نے جانا ہے تو چلا جا۔ اب جب طبہ کو پتہ چلا کہ میری زندگی کے آخری مراحل ہیں، 400 علماء کے لیے شہر مدینہ میں 400 گھر اس نے تعمیر کروائے اور درمیان میں ایک بڑا محل بنایا اور اس کی دہلیز پہ چمڑا کاٹ کے اس کے اوپر لکھوایا ھذا بیت رسول اللہ، یہ میرے رسول کا گھر ہے۔ پھر چمڑا منگوا کے ایک خوبصورت تحریر لکھی اور ان علماء کے حوالے کر دیا کہ میری یہ تحریر اگر تمہاری زندگی وفا کرے تو میرے رسول تک پہنچا دینا۔ خط کی تحریر بڑی ہی خوبصورت ہے۔ طبہ لکھتا ہے اے اللہ کے رسول، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، مجھے اپنی خدمت میں قبول فرما لیں۔ ابو لیلہ کے ہاتھ میں وہ خط دے کے چلا جاتا ہے، اس کی زندگی وفا نہیں کرتی۔ اتنی دور سے چلا اور شہر مدینہ میں پہنچا، خط بھی لکھا، انتظار بھی کیا، لیکن پھر بھی سعادت حاصل نہ ہو سکی۔ یہ ہمارا اعزاز ہے کہ اللہ نے بن مانگے ہمیں رسول اللہ کا غلام بنایا ہے۔ ہماری جھولی میں اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ ایمان یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جو شے جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہے، اور اگر یہ قیمتی اثاثہ کسی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے چھین لیا گیا تو ہم نہ دنیا میں کسی کام کے رہیں گے نہ آخرت میں کسی کام کے رہیں گے۔ اب اس ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، ایمان کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ امام رازی نے لکھا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اس کا ایمان محفوظ ہو جائے اور دنیا سے جائے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اسے چاہیے وہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے، اسے چاہیے کہ وہ کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے۔ اب شیخ کامل کون ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ، وہ جن اولیاء کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں ان کی کیا نشانی ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ اذا راؤہم ذکر اللہ، جب اس کے چہرے کو دیکھو گے تمہیں رب کی یاد آ جائے گی، جب اس کا چہرہ دیکھو گے تمہیں رب کی یاد آ جائے گی۔ کہا حضور اور کیا نشانی ہے؟ کہا آمنوا وکانوا یتقون، کامل درجے کا مومن ہوں گے اور کمال درجے کے وہ متقی ہوں گے۔ کہا حضور اور نشانیاں کیا ہیں؟ سورہ فرقان کی آیات پڑھی گئیں۔ کہا کامل تو وہی ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پہ اکڑ کر نہیں چلتا۔ خاطبہم الجاہلون قالوا السلاما، جاہل سے ملے تو سلام کر کے گزر جاتا ہے، بحث نہیں کرتا۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس کی راتیں کبھی سجدے میں گزرتی ہیں تو کبھی قیام میں گزرتی ہیں، لیکن ایسا عمل کرنے کے بعد وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تو جنتی ہوں، کیا کہتا ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما، اللہ کے خوف سے ڈرتا رہتا ہے اور مالک کائنات کی بارگاہ میں جہنم سے بچنے کی دعائیں رو رو کر مانگتا رہتا ہے۔ کہا اگر اولیاء کو دیکھنا ہے تو ان میں یہ نشانیاں ہوں گی، دیکھو گے تو رب یاد آ جائے گا، ان کا ایمان دیکھو گے تو کامل ہوگا، ان کا تقوی دیکھو گے تو اتم ہوگا، ان کا خوف خدا دیکھو گے تو دیدنی ہوگا،
امت کا درد دیکھو گے تو دیدنی ہوگا، لوگوں کے ساتھ محبت بھرا حسن اخلاق دیکھو گے تو حسن اخلاق ان جیسا کہیں نظر نہیں آئے گا۔ یہ اولیاء کی نشانیاں ہیں، یہ اولیاء کے خصائص اور اوصاف ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ ہمیں خوف خدا بھی ایک ہی پیکر میں مل جائے، ہمیں عشق مصطفیٰ بھی ایک ہی پیکر میں مل جائے، ہمیں صحابہ کی محبت بھی ایک ہی پیکر میں مل جائے، ہمیں آل رسول کی محبت بھی ایک مجسم پیکر میں مل جائے، ہمیں امت کا درد بھی ایک ہی مجسم پیکر میں نظر آ جائے، ہمیں عقائد کی حفاظت کرنے والا بھی ایک ہی پیکر میں نظر آ جائے، ان سب خوبیوں کا حامل اللہ نے ایک ہی شخص بنایا ہے جسے دنیا الیاس عطار قادری کہتی ہے۔ نور کی برسات ہو، مرشدی عطار پر، مرشدی عطار پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ یہ المستدرک للحاکم کی روایت ہے، سیاستہ ابو داؤد میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ میری امت میں ہر صدی کے کنارے میں ایک مجدد پیدا کرے گا۔ علی رأس کل مئۃ سنۃ، ایک صدی کے بعد اللہ میری امت میں ضرور ایک مجدد بھیجے گا جو کیا کرے گا، من یجدد لہ دینہا، جو دین کی اصل صورت کو میری امت کے سامنے رکھے گا۔ جب خلافت اور سیاست کے باب میں بگاڑ پیدا ہونے لگا، اللہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی صورت میں مجدد کو بھیجا۔ جب بریلی میں لوگوں کے عقائد میں بگاڑ پیدا ہونے لگا اور لوگوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ وفا کے رشتے میں کمیاں کرنا شروع کر دیں تو اللہ نے مجدد کی صورت میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کو بھیجا۔ اور جس زمانے میں میں اور آپ جی رہے ہیں یہ وہ زمانہ تھا کہ اس زمانے میں اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر لباس خضر میں راہزن بن کر لوگ آئے جنہوں نے اہل بیت کی محبت کی آڑ میں حضور علیہ السلام کے صحابہ کو برا بھلا کہا، تو کسی نے صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت کے خلاف باتیں کی، کسی نے اہل بیت کی محبت کا جھنڈا تو اٹھایا لیکن قرآن کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا، کسی نے قرآن کو تو سینے سے لگایا لیکن اہل بیت کا بغض سینے میں پلتا رہا۔ اگر کسی نے دین کے معاملے میں تعلیم کو فروغ دیا تو وہ دنیاوی تعلیم کو پیچھے چھوڑ گیا، اگر کوئی مدرسہ بنایا اور وہ مدرسے کی حد تک اپنے علم کو محدود کر دیا تو پھر اس کے علاوہ باقی جگہوں پہ جا کے دین کا کام کس نے کرنا تھا۔ جب ایسے حالات ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امیر اہل سنت کی صورت میں ایک تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ نے حضرت الیاس قادری کی صورت میں ہمیں وہ شخصیت عطا فرمائی کہ پھر جنہوں نے آ کے دین کے ہر شعبے میں کام کر کے دکھایا۔ یا رسول یا رسول 26 رمضان المبارک 1369 ہجری اور 1950 12 جولائی 1950 مغرب کے وقت سے کچھ دیر پہلے امیر اہل سنت کی ولادت ہوئی۔ اور پھر آج دیکھیں آپ دنیا میں باہر نکل کر کہ صرف آپ کی مسجد میں نہیں، دنیا میں ہر جگہ جہاں یا رسول اللہ کہنے والے ہیں آج 26ویں امیر اہل سنت کی منائی جا رہی ہے۔ ہر جگہ امیر اہل سنت کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیوں ذکر ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے ذکر کو بلند کیا ہے، تو جو ان کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اسے مٹنے نہیں دیتا، اس کا ذکر پھر یوں ہی بلند ہوتا رہتا ہے۔
فکر رضا کو کر دیا عالم میں آشکار، فکر رضا کو کر دیا عالم میں آشکار، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ مسلک کا تو امام ہے، مسلک کا تو امام ہے۔ آپ یقین کریں مسلک حق اہل سنت اگر کسی نے صحیح معنوں میں ہمارے سامنے رکھا ہے تو وہ ہستی میرے اہل سنت کی ہستی ہے۔ اور مسلک اہل سنت کیا ہے؟ جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ مسلک حق اہل سنت وہی ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اور آپ کو اس بات کا اندازہ اس قول سے ہوگا کہ امیر اہل سنت نے ہمیں وہ ماحول دیا ہے، وہ انداز دیا ہے جو یقیناً اہل حق لوگوں کی پہچان ہے۔ جو امیر اہل سنت نے ہمیں ماحول دیا، جو انداز دیا، وہ یقیناً اہل حق کی پہچان ہے۔ کس طرح؟ امام زین العابدین کے پاس ایک شخص آیا، آ کے عرض کرنے لگا حضرت حضور علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے کہ میری امت 72-73 فرقوں میں بٹے گی، تو اگر ہمارے دور میں یہ امت اتنے فرقوں میں بٹ جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا فرقہ، کون سی جماعت حق پر ہے؟ تو امام زین العابدین نے کہا کہ بالاتفاق ہوا اہل السنت و جماعہ، یقیناً جو اہل حق ہیں وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ سائل بڑا سیانہ تھا، اس نے کہا کہ حضرت اگر بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ موجود ہوں اور سب اپنے آپ کو اہل سنت ہی کہیں تو پھر اصلی سنی کی پہچان کیسے ہوگی؟ جو اصل اہل حق ہیں ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو امام زین العابدین نے ایسا جواب دیا کہ اس جواب کو سننے کے بعد آپ کو اصلی اہل حق لوگوں کو پہچاننے میں دیر نہیں لگے گی۔ آپ نے فرمایا جب امت بہت سے گروہوں میں بٹی پڑی ہو اور لوگ سمجھ نہ پا رہے ہوں کہ اہل حق کون ہیں، تو پھر پہچان یاد رکھنا، من علامات اہل السنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ۔ اہل سنت کی پہچان یہ ہوگی وہ کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول پر درود و سلام پڑھتے ہوں گے۔ تو کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ کون سی ہستی ہیں کہ جنہوں نے ایک ایک لمحے میں صلو علی الحبیب کہہ کر میرے آقا کے درود و سلام کو عام کر دیا ہے؟ اپنے ماننے والوں، اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دیا، یہ درس دیا کہ زیادہ نہیں تو کم از کم 313 مرتبہ تو ضرور پڑھنا ہے۔ تو درود پہ اس امت کو لگایا، کیوں؟ کیونکہ یہ اہل حق لوگوں کی پہچان ہے درود پاک پڑھنا، اور یہ اہل حق ہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ فکر رضا اسی کا نام ہے۔ فکر رضا کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے اپنے دل و جان سے بڑھ کر محبت کرنا۔ زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، دہن میں زباں، بدن میں ہے جاں، ہم آئے یہاں اور اٹھیں بھی وہاں۔ یہ فکر رضا ہے کہ اپنی ہر چیز کو اللہ کے محبوب علیہ السلام پہ قربان کر دینا اور خود کو ان کے رنگ میں رنگ دینا۔ اب ذرا اس فکر رضا کو میرے پیر کے آئینے میں دیکھیں، آپ کی نظر اٹھتی ہے تو سر پہ امامے کا نور نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ کی نظر اٹھتی ہے تو چہرے پہ داڑھی کا نور نظر آ رہا ہے۔ میاں وہ خود تو سنت کے رنگ میں رنگے ہی، انہوں نے اپنا ایک ایک عمل تو سنت کے مطابق کیا ہی۔ آج لاکھوں نوجوان ہیں جو ان کی وجہ سے حضور کی سنت پہ عمل کرنے والے بن گئے ہیں۔ سر پر امام، ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے، سر پر امام، ماتھے پہ سجدوں کا نور
مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے فیضان تیرا عام ہے فیضان تیرا عام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس دعوت اسلامی کی اس پیاری مسجد میں آئے ہیں یہ بھی تو امیر سنت کا فیضان ہے تو آپ جب امیر سنت کا نام آئے تو اے کاش ہم ہاتھ ایسے کس طرح کرے ذرا کرے ذرا سبحان اللہ تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری تدبیر تام ہے الیاس قادری الیاس قادری افریقہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین کرتی تجھے سلام کرتی تجھے سلام الیاس قادری کرتی تجھے سلام الیاس قادری اچھا ہر زمین ان کو سلام کیوں نہ کرے ہر زمین ان کو سلام کیوں نہ کرے کیونکہ زمین کے کونے کونے پہ تو یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کی ہیں وہ زمینیں جہاں پہ آج تک کبھی کسی نے کھڑے ہو کر اذان بھی نہیں دی تھی ایسی جگہیں کہ جہاں پر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں لیا جاتا تھا جہاں پہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے جہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سنیت کیا ہے میرے شیخ کامل نے وہاں پر اپنا یہ فیضان دکھایا کہ وہاں پر اہل سنت کی مساجد کو تعمیر کر دیا وہاں پر اہل سنت کے جامعات تعمیر ہوئے جہاں پہ معاذ اللہ غستاخیاں ہوتی تھیں جہاں پہ خاکے تراشے جاتے تھے جہاں پہ صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا تھا وہاں پہ امیر اہل سنت نے یہ فیضان دیا کہ اب وہاں کی نسلیں جو ہیں وہ یا رسول اللہ کہنے والی بن گئی ہیں وہاں پہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ حضور علیہ السلام سے عشق کرنے والے بن گئے ہیں پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ امریکہ یورپ ایشیا امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین کرتی تجھے سلام کرتی تجھے سلام الیاس قادری کرتی تجھے سلام الیاس قادری خطیب صاحب نے ہویا کی ہے کدی پہ پج دے